بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 9th کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے سب رنگ، اور آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر 5 جو کہ ایک نظم ہے، مکافات عمل۔ تو یہ نظم ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو اس کے لکھنے والے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی، ان کا تعارف پڑھیں گے ہم پہلے۔ تو دیکھیے، نذیر اکبر آبادی ہیں، 1740 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1830 میں ان کا انتقال ہوا۔ نذیر اکبر آبادی کا پورا نام ولی محمد تھا۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے، کچھ عرصے بعد آگرہ میں بس گئے۔ نذیر عوامی شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں ہندوستانی ماحول اور تہذیب کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ انہوں نے یہاں کے موسموں، میلوں، تہواروں اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ عام موضوعات کو سیدھی سادی زبان میں بیان کرنا نذیر کی بہت بڑی خوبی ہے۔ ان کے پاس الفاظ کا غیر معمولی ذخیرہ تھا۔ وہ موقع اور موضوع کے اعتبار سے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں مقامی الفاظ کا کثرت سے استعمال کیا ہے۔ روٹیاں، بنجارا نامہ، مفلسی، ہولی، آدمی نامہ اور کشن کنہیا کا بال پن وغیرہ ان کی مشہور نظمیں۔ تو یہ ان کا تعارف تھا۔ تو دیکھیے، مکافات عمل کا مطلب ہے عمل کا بدلہ، یعنی کام کا بدلہ، آپ کے جو بھی اچھے یا برے کام ہیں۔ مکافات کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، اور عمل یعنی کام۔ تو میں ایک بند پڑھ کر اس کا جو ہے اس کی تشریح کر دوں گی، ایکسپلین کر دوں گی۔ ہے دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے۔ گر مست کرے تو مستی ہے، پست کرے تو پستی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ تو ہم سیاق و سباق کے حوالے سے اس طرح لکھیں گے کہ یہ اشعار نظم مکافات عمل سے لیے گئے ہیں، جسے نذیر اکبر آبادی نے لکھا ہے۔ شاعر اس بند میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے بڑی عجیب و غریب بستی ہے، یہ مہنگوں کے لیے مہنگی اور سستوں کے لیے سستی ہے۔ یعنی جو لوگ اس دنیا کو بیش قیمتی سمجھتے ہیں، انہیں یہ دنیا جو قیمتی نظر آتی ہے، اور جن لوگوں کی نظر میں اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں، انہیں یہ دنیا آسانی سے مل جاتی ہے۔ یا قدم قدم پر جھگڑے ہوتے ہیں، ہر وقت کورٹ کچہری لگتی ہے۔ اگر کوئی مست ہے تو یہ دنیا اسے مستی ہی دیتی ہے۔ اگر کوئی پست یعنی گھٹیا ہے تو اس کے لیے یہ دنیا بھی پست ثابت ہوتی ہے۔ یہاں ہاتھوں ہاتھ بدلہ مل جاتا ہے، بالکل نقد سودا ہے، کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں۔ اب اگلا بند ہم پڑھتے ہیں۔ جو اور کسی کا مان رکھے تو اس کو بھی اور مان ملے، جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے۔ نقصان کرے نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے، جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو دوسروں کی مشکل میں کام آئے تو لوگ بھی برے وقت میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ جو دوسروں کو پان کھلاتا ہے تو بدلے میں اسے بھی پان ملتا ہے۔ جو روٹی کھلاتا ہے اس کو بھی بدلے میں روٹی ملتی ہے، یعنی اس کی روزی روٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، بدلے میں اس کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور جو دوسروں پر احسان کرتا ہے، بدلے میں اس کو بھی اس کے ساتھ بھی احسان کیا جاتا ہے۔ یہاں دیر اندھیر نہیں ہے، بلکہ سودا جو بالکل نقد ہے، اس ہاتھ دو اس ہاتھ ملے گا۔ تو یہ والی ہمارے جو یہ پیج کا ہمارا نظم کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ دیکھیے یہ، اب دیکھیے اگلا بند ہے۔ جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترنی ہے، جو غرق کرے پھر اس کو بھی یہاں ڈبکوں کرنی ہے۔ شمشیر تبر بندوق سنا اور نشتر تیر
نہرنی ہے، یہاں جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف العدل عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ تو دیکھیے شمشیر تبر جو ایک قسم کا جو ہے کلاڑی کا نام ہے، نشتر چاقو کا نام ہے، نہرنی یعنی ناخن کاٹنے والا جو ایک آلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نہرنی۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جو دوسروں کو پریشانی سے نکالے گا خدا اس کی مشکلوں کو آسان کر دے گا، جو دوسروں کا بیڑا غرق کرے گا یعنی نقصان پہنچانا چاہے گا تو اس کو خود بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یا جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا، یہاں اندھیر نہیں ہے بلکہ نقد سودا ہے، اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، یہی یہاں کا اصول ہے۔ اب نیکسٹ ہے کھٹکا اس کے ساتھ لگا جو اور کسی کو دے کھٹکا، اور غیب سے جھٹکا کھاتا ہے جو کسی اور کو دے جھٹکا، چیرے کے بیچ میں چیرا ہے پٹکے کے بیچ جو ہے پٹکا، کیا کہیے اور نظیر آگے ہے زور تماشا جھٹ پٹ کا، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ تو یہ والا بند جو ہے نظم مقافات عمل سے لیے گئے ہیں، جسے نذیر اکبر آبادی نے لکھا ہے۔ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے اس کو بھی بدلے میں برائی ہی ملتی ہے، دوسروں کا نقصان کرنے والے کو غیب کی مار پڑتی ہے، چیرے کے بیچ میں چیرا تو پٹکے کے بیچ میں پٹکا ہے، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، اور دنیا میں صبح شام یہی تماشا لگا رہتا ہے، یہاں دیر اندھیر نہیں بلکہ بالکل نقد سودا ہے، اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، یہی یہاں کا اصول ہے اور یہی اصول چلتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر ہماری نظم ہو گئی مکمل۔ دیکھیے شاعر کا نام ہے نذیر اکبر آبادی، اور یہ پیج ہمارا مکمل ہو گیا۔ دیکھیے یہ بچہ جو ہے بھلائی کر رہا ہے نا اس عرض کے ساتھ، تو اس کو بھی بھلائی ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے تو دیکھیے یہاں پر ہماری مشق اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ پہلا جو کویشچن ہے معنی یاد کیجئے، تو الفاظ اور معنی ہے اس کے یاد کرنے آپ کو۔ دیکھیے پہلا لفظ ہے مکافات عمل، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا مکافات کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، تو مکافات عمل کا مطلب اچھے اور برے کام کا بدلہ، پست نیچا برا، عدل پرستی انصاف پسندی، دست بدستی ہاتھوں ہاتھ، غرق کرنا ڈبونا، شمشیر تلوار، تبر ایک قسم کی کلاڑی، سنا نیزہ بھالا، نشتر ایک قسم کا چاقو، اور نہرنی ناخون کاٹنے کا آلہ، کھٹکا ڈر دھوکا، غیب سے قدرت کی طرف سے، چیرا ایک قسم کی خوبصورت پگڑی، پٹکا کمر پر باندھنے کا پٹا۔ تو یہ پیج کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے تو دیکھیے نیکسٹ کویشچن نمبر 2 ہے سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر جو ہے 5 سوالات ہیں، تو اس پانچوں کے ہم جوابات دیکھ لیں گے۔ تو پہلا سوال ہے شاعر نے دنیا کو اور طرح کی بستی کیوں کہا ہے؟ تو جوابات دیکھ لیجئے۔ شاعر نے دنیا کو اور طرح کی بستی اس لیے کہا ہے کیونکہ اس کی نظر میں یہ دنیا بے حد عجیب ہے۔ جو لوگ اس دنیا کو بیش قیمتی سمجھتے ہیں انہیں یہ دنیا قیمتی نظر آتی ہے، جن لوگوں کی نظر میں اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں، اسے یہ دنیا آسانی سے مل جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، انسان کو اچھا عمل کیوں کرنا چاہیے؟ انسان کو اچھا عمل اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ اچھائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے ملتا ہے، اور اگر انسان دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے گا تو بدلے میں سے بھی بھلائی ہی ملے گی، اور اگر برائی کرے گا تو بدلے میں سے بھی برائی ہی ملے گی۔ سوال نمبر 3 ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب دیکھیے، اس کا مطلب یہ کہ انسان جیسا عمل کرتا ہے اس کو اس کام کا ویسا ہی بدلہ ملتا ہے۔ اگر انسان اچھے کام کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے ساتھ بھی اچھائی کی جاتی ہے،
اور اگر وہ برا کام کرتا ہے تو اسے بھی بدلے میں برائی ہی ملتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے کی وضاحت کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیسا کام کرتا ہے اس کو فوراً بنا کسی دیر کے اسی وقت اس کا بدلہ مل جاتا ہے، یعنی ہاتھوں ہاتھ۔ دست بدستی یعنی ہاتھوں ہاتھ بدلہ ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں جو جیسا عمل کرتا ہے اس کا بدلہ بھی اس کو ویسا ہی ملے گا۔ انسان اگر اچھے عمل کرتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ اچھائی ہی کی شکل میں ملتا ہے۔ اگر انسان کے عمل نیک اور صالح نہیں ہوتے تو اس کو بدلے میں اچھائی نہیں برائی ہی ملتی ہے۔ ببول کا پیڑ لگانے والوں کو پھول نہیں کانٹے ہی آتے ہیں۔ اس لیے انسان کو نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور بدی سے بچنا چاہیے۔ انسان کو اپنے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ فوراً مل جاتا ہے۔ بدلہ ملنے میں کسی قسم کی ناانصافی یا تاخیر نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے ہمارے 5 جوابات ہو گئے نا مکمل۔ تو میری ویڈیو بھی یہیں پر میں اپنی ویڈیو کمپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ نظم ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ جو کچھ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، نظم کی تشریح سوال جواب وغیرہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند دوست فرینڈس وغیرہ ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔